السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے انسانی حقوق کی پاسداری اور اس کے تحفظ کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے تو ہم جانیں گے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق جناب خلیل جوہر صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میں۔ سر، وزارت کے بارے میں تو بات ہم کریں گے، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق بننے سے پہلے آپ کی پرسنل کیا مصروفیات تھیں؟ میں وہاں صوبے میں بھی ہیومن رائٹس کا منسٹر تھا صوبے میں اور مینورٹی افیئر کا، تو مجھے تو بیسکلی میرا پیشن ہے سوشل ورک، اور ہم چاہے ایم پی ہوں، منسٹر ہوں یا نہ ہوں، ہم دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ سر، کس صوبے سے تعلق تھا آپ کے؟ کہاں میرا بلوچستان سے تھا۔ تو بلوچستان میں اس حوالے سے آپ نے اپنے دور میں کیا کیا کام کیے تھے جب آپ وہاں؟ کافی کام ہوئے ہیں مینورٹیز کے لیے اور انسانی حقوق کے حوالے سے کافی کام ہوئے ہیں، اور کیونکہ یہ مینڈیٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے اور صوبے خود مختار ہیں کوئی بھی لیجسلیشن کرنے میں یا کسی اور۔ اس ٹائم بلوچستان میں سب سے زیادہ لیجسلیشن ہوئی ہے، اور جہاں انسانی حقوق کی بات ہے وہاں ہماری منسٹری جو ہے نا صوبے میں بھی کھڑی تھی، اب فیڈرل میں یہ موقع ملا ہے اور ہم اس کو فلی مینڈیٹ کے ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہیں بھی انسانیت کی وائلیشن ہوتی ہے، انسانوں کی وائلیشن ہوتی ہے، ہماری منسٹری وہاں ایکٹیو ہوتی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا مینڈیٹ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ انسانوں کا رائٹ وائلیشن ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، چاہے ملک میں بسنے والی مینورٹیز ہوں، چاہے ملک میں بسنے والی خواتین ہوں، چاہے بچے ہوں۔ ہم ہر ایک طبقہ فکر کی ہم فکر بھی کرتے ہیں، اور ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہماری منسٹری ایکٹیو بھی ہے۔ سر، اگر ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے وہاں پر بھی کام کیا ہے بہت، تو وہاں پر اگر ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں تو بلوچستان ایک ایسا صوبہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر باقی صوبوں کے مقابلے میں عورتوں کے حقوق عورتیں اس طرح سے آزاد نہیں ہیں، تعلیم کے معاملے میں بھی، شعور اور آگاہی کے معاملے میں بھی، جس طرح باقی صوبوں میں ہیں۔ تو اس حوالے سے وہاں پر آپ نے خواتین کے حوالے سے کیا کام کیا؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ خواتین وہاں بھی آزاد ہیں، اور ایجوکیشن ریشو میں مردوں کی بنسبت عورتیں سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ عورتیں وہاں، بچیاں ہماری بہت زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ہمارے اسپورٹس مین بھی ہیں، وہاں سے ہمارے انجینئر بھی ہیں، وہاں سے ہم ڈاکٹرز بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، تو خواتین کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اور ابھی ہم نے ایک وومن اسٹیٹس کمیشن بنایا وہاں بلوچستان میں، وہ اپنا ایکٹیو ہے، وہ کام کر رہا ہے اس چیز پر۔ اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر صوبے جس طرح دیگر ایک صوبہ دوسرے صوبے سے سبقت لے کے جائے خواتین کے حوالے سے اور مینورٹیز کے حوالے سے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ سر، مائنورٹیز کی ہم بات کریں اگر، تو جیسے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے جڑاوالا میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں مسیحی برادری پر حملہ کیا گیا، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور بہت زیادہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ سملر اسی طرح اگر ہم تھوڑا اور پیچھے کی طرف جائیں تو عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا میں ایک سری لنکن مینیجر تھے، ان کو بھی زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا، تشدد کیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک کمیٹی کا قیام کیا جائے جس کے اندر جو ہمارے مسلم اور غیر مسلم اسکالرز ہوں، قانون دان ہوں، مکاتب فکر ہوں، وہ افراد آپس میں ایک میز پر اکٹھے ہوں، ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اور پھر وہ کوئی ایسا لائے عمل تشکیل دیں کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو ہونے سے روکا جا سکے؟ دیکھیں جی، بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کمیٹی قانون بننے سے پہلے
سب سے پہلے ہمارے اندر ایک انسانیت کی احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب انسان برابر ہیں اور ہمارے حقوق بھی برابر ہیں. کہیں ہمیں ریاست کسی کو بڑھ کر کسی کو کم تر ہو کے کبھی بھی نہیں دیکھتی. ریاست جو ہے نا وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور ماں اپنے تمام بچوں کو یکساں دیکھتی ہے. یہاں مائنڈ سیٹ کی بات کی گئی ہے کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں ان ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں. جب ان ٹالرنس معاشرے میں ہوگی، جب نوجوانوں کے مائنڈ کو گرومنگ کی جائے گی، ان کے مائنڈ کے ساتھ کھیلا جائے گا اور ان کو ایسے ٹریٹ کیا جائے گا کہ ان کو جس دائرے میں آپ ڈالیں وہ ڈل جائیں گے، تو پھر معاشرے میں انٹالرنس آتی ہے. جس طرح آپ کے سامنے سب سے بڑا واقعہ اس ملک پاکستان کا 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہمارے غازیوں کو اور ہمارے شہیدوں کی مجسموں کو، ان کی ہمارے قائد محمد علی جناح کی عبادت گاہ، ان کے گھر کو جو ہمارے لیے ایک مقدم جگہ ہے کیونکہ وہ ہمارے قائد ہیں، قائد پاکستان ہیں. ایسی انٹالرنس نے جنم لیتے لیتے پھر یہ مختلف صورتوں میں ڈل جاتی ہے، اور جب دیگر صورتوں میں ڈل جاتی ہے تو پھر اس میں نہ منورٹی محفوظ رہتی ہے، نہ خواتین محفوظ رہتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر جو ملک پاکستان جو دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، جو ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے اور جو ہمارے ساتھ ریاست ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، پھر ایسے واقعات کے لیے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. اور یہ چند لوگ ہیں، چند شدت پسند لوگ ہیں جو اس طرح کے ریئیکٹ کرتے ہیں، جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں جس سے ملک بدنام ہوتا ہے. جڑاوالا کا واقعہ آپ نے بات کی ہے، یا آپ نے سری لنکن جو ہمارے ڈائریکٹر تھے ان کی بات کی، تو یہ ساری چیزیں آپ کی انٹالرنس میں آتی. جب قوت برداشت ختم ہو جائے گی پھر بھائی کو بھی مارنے سے گریز نہیں کرے گا. تو ابھی اس ٹائم ملک پاکستان میں ہم نے ٹالرنس لانا ہے، برداشت لانی ہے، ایک دوسرے کے مذاہب، ایک دوسرے کے عقیدے، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی طرح یہ واقعات میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انسانی حقوق کی وائلیشن چاہے کشمیر میں ہو رہی ہو یا پاکستان میں ہو رہی ہو، یا جس طرح منی پور میں انڈیا میں کرسچنوں کے ساتھ جو ہوا، مینورٹیز کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مسلم بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ معاشرے کی کوئی اچھی عکاسی نہیں کرتا. اور آپس میں اس طرح ملک پاکستان میں ہم بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ہمارے دکھ سانجھے ہیں، ہماری خوشیاں سانجھی ہیں، ہماری عیدیں سانجھی ہیں، اور ہر طرف ہم امن کا پیغام دیتے ہیں کیونکہ ہر انبیاء کرام نے امن کا پیغام دیا ہے. ہر الہامی اور آسمانی کتابیں آپ کو امن، محبت، ٹالرنس، سب سے بڑی بات برداشت کی بات کرتی ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑے گی اور پھر اس ملک کو آگے لے کے جانا پڑے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم پاکستان کا جھنڈا بھی دیکھیں تو اس میں سفید رنگ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مائنورٹیز کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے، جیسا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ مردان کی یونیورسٹی میں واقعہ ہوا تھا جس میں مشال خان نامی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا. تو یہ جو شدت پسند عناصر ہیں، یہ جو مذہب کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو ان شدت پسند عناصر کا قلعہ کما کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کیا ایسی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ ان پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے؟ دیکھیے جی، ریاست کے اندر ریاست نہیں ہو سکتی. ریاست اپنا وجود رکھتی ہے، ریاست کے اندر قوانین ہیں جس کی پاسداری میں نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، اور ہمارے دیگر لوگوں نے بھی کرنی ہے. جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے قانون کے اندر رہ کے وہ پاکستانی کہلایا جاتا ہے، جو پاکستان کے قانون سے ہٹ کر بات کرتا ہے، تو لازمی بات ہے ریاست اپنا وجود رکھتی ہے. قانون یہاں موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں جتنے بھی لا اینڈ فورسز کے ادارے ہیں وہ موجود ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست کا وجود نہیں ہو سکتا. جو بھی، چاہے میرا بھائی ہو یا میرا کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی قانون کی وائلیشن کرتا ہے اسے قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے. اور ابھی آپ کے سامنے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو پنش بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایسے واقعات کو روکنے کے لیے
ہمیں ایک مذہبی ہم آہنگی تو بہت ہوگی، ابھی ہمیں سماجی ہم آہنگی کو بھی فروغ دینا ہے تاکہ ہم سماج میں رہتے ہوئے ایک دوسروں کی رسپیکٹ کریں، بینگ اے انسان، ہم یہ نہیں کہ بینگ اے پاکستانی ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنک اپ ہوں، اور مسلم کرسچن جہاں میجورٹی میں وہاں اتحاد بنا کر ایسے موو کو روکیں جو نہ صرف اس ملک کی بدنامی کے باعث بنتے ہیں بلکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوورآل آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف دشمن ہیں، ہمارا اتنے کوئی اچھے دوست نہیں ہیں، دوست کی صورت میں بھی دشمن ہیں، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا آپ کو پتہ ہے بھارت ہے اس ٹائم، جو جہاں ان کے علاقوں میں منورٹیز کے ساتھ بہت ایسے رونما واقعات ہوتے ہیں، جب ان کو کی جاتی تو ان کی کوشش ہوتی کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسی چیزیں کریٹ کر دیں۔ تو یہ انسانیت کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، جو انسانیت کے خلاف رویے ہوتے ہیں، ان کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک پیار، محبت، بھائی چارے، اور جس طرح ہم رہ رہے تھے، آج دیکھیں اس سے پہلے آپ کو 25، 30، 40 سال پہلے چلے جائیں تو ایسے واقعات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتے تھے، ہم آپس میں بڑے بھائیوں کی طرح رہتے تھے، ہمارے ہر چیز سانجھی ہوتی تھی، چاہے وہ شادی ہوتی تھی، چاہے وہ عیدیں ہوتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ ان رویوں کو کچھ چند عناصر نے تقویت دیتے ابھی ان کی مائنڈ سیٹ اتنا گرومنگ ان نوجوانوں کی کر دی گئی ہے، برین واشنگ ہوتی ہے، اور برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ آج وہ انٹالرنس کا شکار ہیں، وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسا معاشرے میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم انسانی حقوق کی وزارت ہمارے پاس ہے اور وومن امپاورمنٹ کی وزارت ہمارے پاس ہے، ہم مل کر ان طبقات کو جو سافٹ ٹارگٹ بنتے ہیں، جن کے اوپر بلوا کیا جاتا ہے، ان کو روکنے کے لیے مسلم کرسچن اتحاد بنے، محلوں میں بنے، تاکہ وہ ایسے موو کو روک سکے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، ہمیں بڑی آزادی ہے، لبرٹی ہے، اور یہ لبرٹی ان لوگوں سے پوچھے جیسے کشمیر کے لوگ ہیں، جیسے فلسطین کے لوگ ہیں، کہ ان کی یہ آزادی اگر ہم سے چھن جائے، خدا نہ کرے تو ہم کس حال میں ہوں گے۔ آج لبرٹی ان کو ہے کہ آپ اپنے مذہبی رسومات کر سکتے ہیں، آپ مذہبی عبادات کر سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں مسلمان بہن بھائیوں نے جڑاوالا میں اپنی مسجدوں کے دروازے کھولے، اپنے گھروں کے دروازے کھولے، لوگوں کو سیکیور کیا، اور کوئی ایسا جانی نقصان نہیں ہوا، اس کے بعد ہم اس کا ذمہ کسی مذہب کو نہیں دے سکتے، کسی فرقے کو نہیں دے سکتے، مگر ان چند لوگوں کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں جن کے ان ریئیکٹ سے ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس ملک کے باسی ہیں، اور ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ریاست ہمیں دیتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو یہ واضح اپنی اسپیچ میں کہا کہ اس کا ریاست کا سروکار کسی مذہب سے نہیں ہے، کسی فرقے سے نہیں ہے، مگر پاکستان کی نیشن سے ہے۔ جو پاکستان کی نیشن ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، اس کو ایکولیٹی طور پر ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، اور جس طرح پاکستان بنا، ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں، اور تھینک گاڈ کہ ہم اس چیز پر لوگ ہمیں اکساتے ہیں کہ ہم ضرور ہے کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں شاید وہ صحیح نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں وہ فیصلے ٹھیک تھے، لیکن آج کے دور میں جس طرح کے انٹالرنس کا ماحول ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور آپس میں محبت کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ سر، جڑاوالا کا واقعہ ایک بہت دل سوز واقعہ تھا، ہلا دینے والا واقعہ تھا، اور ہماری جو مسیحی برادری ہے اس نے بہت سفر کیا ہے، گھر برباد ہو گئے، ایون یہاں تک ہے کہ بچیوں کے جہیز ماں باپ نے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے وہ تک ختم ہو گئے، وہ بھی ان کو بھی نہیں بخشا۔ تو ان کی اسٹیبلٹی کے لیے، ان کو ری اسٹیبل ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں گئے ہیں،
ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ وہاں گئے. اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے بڑے اس میں اظہار کیا, اور اس کے علاوہ عام شہری, سول سوسائٹی, ہمارے علماء, ہمارے پاسٹر سب کھڑے ہو گئے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان, انہوں نے ان کو 20-20 لاکھ کے چیک دیے تاکہ ان کے گھروں کی دوبارہ سے ریونیشن ہو سکے. اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں, میں شکر گزار ہوں, مسلم تنظیمیں, کرسچن تنظیمیں, انہوں نے کافی ان کو oblige کیا. اور ابھی ہم ان کے 10 بچیوں کی شادی کروانے جا رہے ہیں کسی بزنس فورم کے ساتھ مل کر نیکسٹ منتھ. تو ان کی ری ایبلیٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا جب تک میں اور میری منسٹری آرام سے نہیں بیٹھے گی, جب تک وہ اپنے گھر میں آرام سے میٹھی نیند نہیں سوئیں گے, ہم بھی نہیں سو سکتے. اور یہ کوئی باتیں نہیں ہیں, میرے کلوز ٹو ہارٹ ہے یہ باتیں, اور ہم ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے جو ہو رہا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی آپ سے تعصب نہیں کر سکتا, آپ اسی طرح اپنی لائف گزاریں جس طرح وہ پہلے سے گزار رہے تھے. یہ تو واقعہ ابھی ہوا ہے, جس طرح پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے ہوئے تھے, اسی طرح یہ رشتہ قائم رہے گا اور آگے چلیں گے. سر, مسلمان اور عیسائی اہل کتاب ہیں, ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کرتے ہیں. اور لیکن یہ جو ایک اسپیسیفک موب ہے جس کو آپ نے کہا کہ شدت پسند عناصر ہیں, یہ پوری طرح سے اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے مسلم کمیونٹی میں اور عیسائی کمیونٹی میں دراریں ڈالی جائیں, نفاق پیدا کیا جائے. ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جس سے مسلم اور عیسائیت کے بیچ میں جسے کہنا چاہیے نا کہ حالات خراب ہوں, بگڑیں. تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں کہ اس کو کس طرح سے ہم قابو کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, دشمن تو چاہتا ہے کہ ہم لڑیں آپس میں. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دشمن کی بات مانتے ہیں یا اپنے ملک کی عزت وقار کو دیکھتے ہیں. دشمن کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم سکھ سے بیٹھیں, ہمارا ملک سکھ میں رہے. اور ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, کوئی بھی جو آسمانی کتاب ہے اور تمام انبیاء کرام ہیں, ہم ان کی عزت تہ دل سے عزت کرتے ہیں, کتابوں کی, تمام آسمانی اور الہامی کتابوں کی عزت کرتے ہیں. یہی اگر ہم اپنے انبیاء کرام کو دیکھیں اور ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی ڈویژن ڈالی ہے. انہوں نے ہمیشہ وہی بات کی ہے جو میں کر رہا ہوں, جو میرا انبیاء کرام کر رہے ہیں, وہی بات ہے کہ محبت, برداشت, اتفاق, یونٹی سے آپ رہیں, اور جس ملک میں رہتے ہیں اس کی سرفرازی چاہیں, اس کے لیے دعائیں کریں. یہی پیغام ہونا چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ, جس عقیدے پر ہم کام کر رہے ہیں, اس عقیدے کی پاسداری کرنے کے لیے ہمیں اپنے ان انبیاء کرام کی درس دیے ہوئے درس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور وہ درس کہیں بھی نہیں ہے کہ شدت پسندی کا درس ہے, وہ یہی درس ہے, محبت کا ہے, برداشت کا ہے, امن کا ہے. جی ناظرین, ہماری وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جوہر صاحب سے بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, اور جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ مل کر چلا جائے اور ان کے حقوق کی بھی اسی طرح پاسداری کی جائے جس طرح ہم خود کو دیکھتے ہیں. تو یقیناً یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرے کی صورت میں تشکیل پائے گا اور پاکستان یقیناً امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے اور خلیل جوہر صاحب سے اپنے گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے. جی سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہماری مسیحی برادری ہے یا اس کے علاوہ جو بھی اقلیتی ہمارے ملک میں مائنورٹیز رہتی ہیں, اگر ان کو کوئی مسائل ہوں, کوئی ان کی تجاویز ہوں, تو وہ گورنمنٹ تک کس پلیٹ فارم کے توسط سے اپنے ان مسائل کو پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے لیے ہماری منسٹری بھی حاضر ہے اور ہم اس کا کر رہے ہیں.
اس کے علاوہ ہماری ریلیجیس اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی منسٹری ہے، وہاں بھی وہ بھی ایکٹیو ہے تاکہ ہم ان کے مسائل کو سن سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان میں ہم لوگ بستے ہیں، اور کوئی آج کے نہیں ہے، کچھ لوگ تو پاکستان بننے سے پہلے کے یہاں رہائش پذیر ہیں، اور جب پاکستان وجود میں آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ایک جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑا پاکستان میں اس ٹائم، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جب ووٹنگ کی باری تھی تو ہمارے جو ایس پی سنگھا صاحب تھے ان کا ووٹ تھا. نصاب میں ہمیں ایسی چیزوں کو ایڈ کرنا پڑے کہ کہیں یہ محسوس کسی کو نہ ہو کہ میجورٹی کو مینورٹی پر فوقیت ہے اور مینورٹیز کو میجورٹی پر فوقیت ہے. تو ہم سب آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. یہی خوبصورتی اس ملک کی ہے، اس کے پرچم کی خوبصورتی ہے کہ آپ کا ایک پراپر اس میں حصہ ہے. اور جہاں تک شکایات درج کرانے کی بات ہے، کسی ٹائم بھی ہماری منسٹری میں درج کر سکتے ہیں، بلکہ ہم خود بھی 4-5 وزٹ میرے جڑا والا میں ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کہیں بھی جو واقعات ہو رہے ہیں. تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ ہم نے اس ٹائم اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے، آج سے پہلے اس ملک کو اتنی شدت سے ہماری ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے. آج ملک کی آپ دیکھیں، اکانومی کا حال دیکھ لیں، ملک کے دیگر اداروں میں، کیونکہ اگر ہمارے اکانومی ڈوبے گی تو سب کو ڈوب جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جہاں مینورٹیز کے لوگ ہیں، جہاں میجورٹی کے لوگ ہیں، اس ٹائم ہم ان چیزوں سے ہٹ کر اپنے ایک دوسرے کو ہاتھوں میں ہاتھ دیں، اور ہم آگے بڑھیں، اپنے ملک کی اکانومی کے لیے مطلب کام کریں. ملک میں جو اکانومی کے لیے ہو سکتا ہے ہم کام کریں، اپنی آرمی کے ہاتھ مضبوط کریں، اپنی حکومت کے ہاتھ اقلیتیں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جس طرح ملک کو ضرورت ہے، ہم سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور جو مینڈیٹ دیکھیں ابھی اتنی بڑی اہم ذمہ داری بینگ اے کرسچن مجھے دی گئی ہے، تو یہ صرف ذمہ داری اس لیے نہیں دی گئی، بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر کام کریں. اور یہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے، بہت اہم جو محکمہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، چاہے کشمیر کے ہوں، چاہے اپنے مینورٹیز ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے مسلمز بھی ہمارے جو بھائی جو پسے ہوئے ہیں، جو ڈپریس ہیں، ان کے لیے بھی کافی پرابلمز ہیں. تو ہم نے ان پرابلمز کا حل جو ہے نا یونائٹ ہو کے کرنا ہے، نہ کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑوں سے لڑائی جھگڑا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اگر کسی بھی شخص کی واحد فرد کی کوئی غفلت ہے یا کوئی مسٹیک ہے تو اس کی پنشمنٹ ہم سب کو نہیں دے سکتے. اگر کہیں کوئی ایک انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کی غلطی تو اس کے پورے فرقے یا پورے مذہب کو ہم خراب نہیں کہہ سکتے. تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں. قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں، قومیں ہی مشکل وقت سے اپنے ملک کو بچاتی ہیں. یہ ملک تو آپ کے لیے ایک، میں کہتا ہوں خدا نے ایک بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے کہ ہمیں ملک پاکستان دیا ہے. یہ سرزمین وہی سرزمین ہے جو امریکہ، لندن، فرانس ان کی سرزمین ہے. ہم نے ہی اس کی آبیاری کرنی ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے اس کو نقصان پہنچانے میں بھی ہمارا کردار ہوگا اور اس کو فائدہ پہنچانے میں بھی ہمارا کردار ہوگا. دشمن کی چالوں سے بچیں، آپس میں ایک ہوں اور ہم ایز اے نیشن ٹریٹ کریں. ہاں ٹھیک ہے، غلطی کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ریاست بری ہوتی ہے. ریاست کے چند لوگ شاید برے ہو سکتے ہیں، لیکن بینگ اے ریاست میں اس چیز پر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستانی. میں اپنی پاک افواج پر بڑا فخر کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ سیاچین کے پہاڑوں میں -50 پر ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور ہم صبح کی اگر نیند سوتے ہیں تو انہی کی بدولت ہمارے تمام بارڈرز کو انہوں نے
باندھ کے رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ہم دنیا کی 6 نمبر کی بیسٹ آرمی ہے اور ہم ایز اے نیشن اپنی آرمی کے ساتھ ہیں, اپنی حکومت کے ساتھ ہیں. اور ملک میں کوئی مشکل ہو سب سے پہلے آرمی آگے بڑھ کر ہر قسم کی تباہی ہو, کوئی سیلاب ہو, زلزلہ ہو, سونامی ہو, ہر ایک میں آگے بڑھتی ہے. ہاں, انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ایز اے پاکستانی نیشن جو انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے اپنے یونیفارم کا, اس کو وہ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہم سب ڈپارٹمنٹ کو بھی جو ہم اوتھ لیتے ہیں, جو ہم کام کرتے ہیں, اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہ کے اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے ایکٹ سے ہم اپنے ملک کو ایک خوبصورت اور عظیم ملک بنا سکتے ہیں. ہمارے لوگوں میں بڑی پوٹینشل ہے, ہماری یوتھ میں بڑی پوٹینشل ہے. ہمارے قدرت نے ہمیں اچھے حسین وادیاں دی ہوئی ہیں جس سے ہم ٹورزم کے ذریعے سے کام کر سکتے ہیں. بلوچستان ہمارا معدنی وسائل سے مالا مال ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم خود کفیل ہیں, ایگریکلچر میں ہم اچھے جا سکتے ہیں. اور یہ جب کرونا ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے سروائیو اسی لیے کر لیا کہ ہمارے پاس کھانا تھا, ایگریکلچر تھا, اور لوگوں نے جس طرح بڑھ کر مخیر حضرات نے آگے بڑھ کر کام کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری پاکستان کی سب سے جو خوبصورتی ہے کہ ہم کسی بھی چیلنجز کو مل کے کرتے ہیں اور ہمارے مخیر حضرات آگے آ جاتے ہیں. اور یہاں بہت اچھا ایک ضرور ہے کہ ملک میں رہتے ہوئے ہر قوم کو اپنا اپنا رائٹس دینا, اپنا اپنا وہ ریاست کی ذمہ داری, اور ریاست اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے. اچھا, آپ نے کوئی پورٹل کا قیام کیا ہے کہ پورٹل کے تھرو بھی شکایات درج کی جا سکتی ہیں؟ جی, ہمارا پورٹل ہے, ہمارا ٹول فری نمبر ہے. اس کے علاوہ ہمارا بچوں کے لیے زینب الرٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے کمیشنز کام کر رہے ہیں, ہماری جو اٹانومک باڈیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اور کیونکہ یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے نا کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس ٹائم ایز اے میڈیا بھی اس میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جہاں ہماری منسٹری نہیں پہنچ سکتی وہاں میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے اور ہم اس پر ایکشن لیتے ہیں. میڈیا اس ٹائم مین رول میں آ سکتا ہے. آپ اپنی جگہ سمجھیں ہیومن رائٹس منسٹری بیٹھی ہوئی ہے, ہر انسان ہیومن رائٹ منسٹری کا حصہ ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ اگر ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے اور اس پر کام کرنا شروع کرے تو کتنا قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے اور پھر ایک اچھی قوم ابھر کے سامنے آتی ہے. اور ہمیں یہ ابھی کرنا پڑے گا, ہمیں ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرنا پڑے گا. سچائی ہمیں جو ہے نا بیان کرنی پڑے گی. اگر کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی تو میری منسٹری حاضر ہے, ہمارا پورا ایک سسٹم ہے. اور ابھی اس میں گائے بگائے ہم اچھی تجاویز بھی لا رہے ہیں تاکہ اچھے سے اچھے ہم انسانی حقوق کو ڈیل کر سکیں, تاکہ ہم انٹرنیشنل جو ہمارے فورم ہیں ان میں جا کے ہم بتا سکیں کہ پاکستان میں جہاں آپ نے صرف پاکستان کو ایک رخ سے دیکھا ہے وہ رخ نہیں ہے. پاکستان میں دوسرا رخ بھی ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ خوبصورت طریقے سے رہتے ہیں. اور جس طرح یہ صرف میڈیا کی بات نہیں ہے, الیکٹرانکس میڈیا کی بات نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. مطلب جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ تو انسانی حقوق کی کھلم کھلی وائلیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو بھی ہم اپنی بھی رپورٹس لے کے جائیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے, اور ہم جائیں گے, ہم دنیا میں پاکستان کا خوبصورت چہرہ بیان کریں گے کہ آپ کو جو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے, یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ یہاں ہم نے کیا کیا اچیومنٹس کی ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے, اور آگے چیزیں اور بدلتی جا رہی ہیں اور بدلیں گی. اور ہم اگر مل کر اس اہم منسٹری کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی انسانوں سے ریلیٹڈ منسٹری ہے, بہت بڑی منسٹری ہے, ان میں سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر ہم انسانی حقوق کے حوالے سے این جی اوز کی بھی بات کریں تو ہماری این جی اوز بھی نہ صرف لوکل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اگر کبھی بھی کوئی آفت آ جائے
تو یہاں سے وہاں جاتی ہیں اور وہاں جا کر بھی خدمت انجام دیتی ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتی ہیں. تو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو کسی بھی مشکل وقت میں کسی بھی ملک کے ساتھ، کسی بھی مذہب کے ساتھ، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ہمارے جیسے کچھ بڑے بڑے نام ہیں NGOs کے حوالے سے، جس میں ایدی فاؤنڈیشن آ جاتی ہے، چھیپا آ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن آ جاتی ہے. تو یہ اپنی جگہ پر، اور اس کے علاوہ متعدد اور NGOs ہیں جو ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. تو کیا ان NGOs کے ساتھ آپ کی کوئی کولیبوریشن ہوتی ہے یا کوئی مستقبل میں کرنا چاہیں گے، یا ان کا ایک اپنا ایک سرکل ہے اور آپ کا اپنا سرکل ہے؟ نہیں جی، دیکھیں ہم ان کو جو ہماری طرف سے ان کو سپورٹ چاہیے، کیونکہ وہ تو بہت بڑی NGOs ہے اور خدمت میں ان کا ایک بڑا نام ہے. عبدالستار ایدی ہو، مدر ٹریسا ہو، رتفا ہو یا اور چیپا ہو، دیکھیں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنیں ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں عبدالستار ایدی صاحب کو، کہ جنہوں نے ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہماری ایمبولینسز کا تھا وہ ہے، اور وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے تھے. اور ان کا مشن جاری ہے ان کے بیٹے کی صورت میں، پھر ان کی وائف نے بڑی خدمت کی. اسی طرح رتفاؤ فاؤنڈیشن کو ہم بڑا سراہتے ہیں، اسی طرح مدر ٹریسا فاؤنڈیشن کو ہم بڑا سراہتے ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور جن کا مذہب انسانیت ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت کا ہی مذہب ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی گھر سے دور رہ کے، بچوں سے دور رہ کے، جس طرح عبدالستار ایدی نے ہمارے یتیم بچوں کو سینے سے لگایا، ان کے باپ تھے، ان کو شفقت سے پیش آتے تھے. تو پاکستان میں بہت اچھی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اچھی چیزوں کو بیان کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عبدالستار ایدی فاؤنڈیشن جیسے اور بھی ادارے بننے چاہیے، جیسے ابھی چیپا ہے، چیپا کے علاوہ بھی اور بھی ادارے بننے چاہیے، اور مخیر حضرات کو دل کھول کر ایسے لوگوں کو مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کے پیسے سے دوسروں تک مدد پہنچے. ہماری منسٹری ان کے ساتھ کھڑی ہے جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے. ہم نے ان کو بہت سارے، ہماری حکومت پاکستان نے بڑے پرائزز سے نوازا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا ہے. اور یہی چیز ہوتی کہ جب آپ کے کام کو کوئی اپریشیٹ کرے تو آپ کا دل اور بڑھ جاتا ہے اور آپ اور اچھا کام کر سکتے ہیں. جی سر، اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے تو جیسے ہماری جیسے WHO ہے، یونیسیف ہے، WFO ہے، جو اپنا کردار بہت بہتر طور پر ادا کر رہے ہیں، تو کیا پاکستانی گورنمنٹ کی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے اس حوالے سے کہ وہ پاکستان میں بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کام کریں؟ دیکھیے جی، کام تو ہو رہا ہے. UNDP کر رہی ہے، ورلڈ ہمارے اور جتنے بھی ورلڈ آرگنائزیشن وہ کام کر رہی ہیں، چاہے ہمارے فلڈ ہو، چاہے ہمارا ارتھ ہو، چاہے کوئی اور ڈیزاسٹر ہو، اس میں وہ کام کر رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ لنک اپ ہیں. اور یقیناً ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور اس میں حکومت پاکستان بھی اپنا حصہ، بہت بڑا حصہ ڈالتی ہیں. ہمارے جو یہاں ادارے ہیں وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں. ہمارے سوشل ویلفیئر کے ادارے چاروں صوبوں میں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہر حوالے سے تو جو انٹرنیشنل سطح پر ادارے ہیں وہ پاکستان میں بالکل ذکر کرتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا سر، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں جو فزیکل وائلنس بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے واقعات دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں آئے روز ٹیلی ویژن پر بھی، نیوز پیپرز میں بھی اس طرح کی خبریں سننے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ فزیکل وائلنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہماری زینب الرٹ ہے جس پر آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں بچوں کے حوالے سے. دوسرا، میں صرف آپ کے چینل کے توسط سے ان لوگوں کو کہوں گا جو اپنے چھوٹے بچوں کو مطلب اپنے گھر میں ملازم رکھتے ہیں یا اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھتے ہیں، میں صرف ان کو کہوں گا کہ خدا را یہ ایک بہت بڑا بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی اپنے بچے سمجھیں،
جن سے آپ کام لے رہے ہیں ان کو بھی اپنے بچے سمجھیں، اور ان کو بھی آپ اگر صاحب اولاد ہیں اور آپ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی انہیں اپنے بچوں کی طرح تعلیم دلوائیں تاکہ وہ کل ملک کے ایک معزز اور اچھے شہری بن سکیں۔ ہم صرف ان سے کام ہی نہ لیں۔ دیکھیں ہر گھر میں ذمہ دار، ہر گھر میں منسٹری آف ہیومن رائٹس نہیں پہنچ سکتی، لیکن میں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ قوانین سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں آپس میں احساس کرنا پڑے گا۔ ہر گھر میں ایک ماں ہوتی ہے، اور اگر وہ ان بچوں کو بھی ماں کی طرح ٹریٹ کرے تو یقیناً ان چیزوں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ یہ بھی بچے مطلب انسان ہیں، ان کا بھی رب وہی ہے جو ہمارا رب ہے۔ بے شک کوئی غریب ہے، امیر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ان بچوں کو جیسے ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ان کو بھی اپنے بچے سمجھیں تو معاشرہ بدل جائے گا۔ جب ہم میں احساس نام کی چیز آ جائے گی تو وہ قوانین سے بڑھ کر ہے۔ قوانین تو آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں لیکن احساس آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا ہے۔ احساس آپ کو، جب آپ کے اندر احساس ہوتا ہے تو پھر آپ بچوں کو، عورتوں کو، اپنے سے کم تر، جن کو ہم کہتے ہیں کم تر کوئی نہیں ہوتا، ہم سب برابر ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ انشورنس دی ہے کہ آپ سب برابر ہو۔ اور ٹھیک ہے امیری غریبی اور یہ پوری دنیا میں ہے، امریکہ میں بھی غربت ہے، امریکہ میں بھی، لیکن اپنے قوانین کی پاسداری رکھنا اور اس سے بڑھ کر اس کے اپنے اندر ایک احساس رکھنا، جو ہمارے بڑوں نے، جو ہمارے انبیاء اکرام نے احساس رکھا، وہ احساس ہم میں ہو اور ہم اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سر، انسانی حقوق میں خواتین کے حقوق بھی شامل ہیں اور ہر مذہب میں خواتین کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اسپیسیفک طبقہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کنزرویٹو سوچ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت سارے ہمارے ایسے طبقات ہیں کہ جو اس کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھتے، خواتین کو تعلیم کی طرف نہیں لے کر جایا جاتا، جس کی وجہ سے ان میں شعور اور آگاہی نہیں آتا، ان کو جابس کے لیے نہیں نکلنے دیتے، اور جبکہ خواتین بھی ملک کی ترقی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہیں جو مرد کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کیا میسج کنوے کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے خواتین کے حقوق کے پاسبان بنے اور ان کا بھی خیال رکھیں؟ دیکھیں جی، مرد اور عورت یہ ہمیشہ سے ساتھ چلتے آئے ہیں اور کوئی کمتر کوئی بڑھتر نہیں ہے، ہماری ایکول حیثیت ہے۔ اور جس طرح آج کا دور چل رہا ہے پوری دنیا، امریکہ میں دیکھیں آپ، امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن وہاں بھی لوگ میاں اور بیوی شولڈر ٹو شولڈر چل کر کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری بھی ہوتی ہے۔ ماں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے اور خاوند کو جو اس نے اپنی وائف کو حقوق دینے ان کا پتہ ہے۔ تو جب ہم شولڈر ٹو شولڈر ملا کے چلتے ہیں، گھر کا نظام ایک عورت ہی چلا سکتی ہے۔ میں ایک بڑی اچھی کوٹیشن کوٹ کرتا ہوں کہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو ماں بچوں کو پال لیتی ہے، جب ماں مرتی ہے تو پھر بچے نہیں پلتے۔ ماں کا اپنا کردار ہے، ماں کی اپنی حیثیت ہے، ماں ایک دنیا کا عظیم ترین رشتہ ہے، ماں باپ۔ اور اسی طرح عورت جو ہے نا وہ ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک وائف بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، اس کے ڈفرینٹ روپس ہیں۔ اگر ہم ان کو یہی دیکھیں کہ جب ہم ایک گھر میں شادی کرتے ہیں تو ہم بہو لاتے ہیں تو وہ بہو نہیں ہوتی، وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کو اپنی بیٹی کے جیسا رشتہ ان کے ساتھ بنائیں تو معاشرہ بہت ترقی کرے گا۔ جب ہم ان کو ایک بہو ایک غیر خاندان سے سمجھیں گے کہ یہ تو صرف میرے بیٹے کی بیوی ہے تو اس کا یہ رشتہ نہیں، اگر آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھیں گے اور وہ گھر کی مطلب اس ٹائم جس طرح آپ ماں ایک بیاہ کے آئی ہے اسی طرح بہو بھی بیاہ کے آئی ہے تو ان کا رشتہ آگے انہوں نے چلانا ہے۔ آپ بیٹی سمجھیں گے تو وہ بھی ماں باپ سمجھے گی۔ جی 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 بالکل، اور یہی رشتے میں خوبصورتی ہے کہ آپ کی پھر بیٹی جہاں جائے گی وہ بھی اسی طرح اس کو بھی وہی رسپیکٹ آنر ملے گا جب آپ اپنی بہو کو وہ آنر مکافات عمل ہوتا ہے، جو ایسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ جی ہاں، اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ
ہم ابھی ہمارا ایکول مطلب تعداد ہے اور ان کو بھی آگے آنا چاہیے، اور آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسپورٹس میں خواتین بڑے اچھے نام ہیں. اس طرح ہماری دنیا کے جو ٹاپ کلاس کی دیکھیں وومنز ہیں جنہوں نے نوبل ایوارڈ لیے ہیں، وہ بھی ایک خواتین ہیں. جسٹ لائک اے مدر ٹریسا، جسٹ لائک اے رتھ فاؤ، جسٹ لائک اے بلقی سیدھی، ایسے نام ہیں. تو وہ یہ عورتوں نے اپنا نام کمایا. ایک عورت ٹاپ کلاس کی پائلٹ ہے، حالانکہ جہاز چلانا لوگ کہتے ہیں عورت کے لیے تو ڈرائیوری. آج میں دیکھتا ہوں کہ عورتوں کے لیے بڑے اچھے. ابھی میں اپنی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم عورتوں کو 50% پر اسکوٹری دیں گے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو کر سکیں. تو کہیں بھی معاشرے میں یہ نہیں ہے کہ عورت کو کمتر ہے اور عورت کوئی ہماری جب شادی کر کے آتی تو وہ ہماری نوکر بن کے رہے اور سب کی نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ خوبصورت رشتے ہیں جن کو آپ آگے لے جا کر دیکھتے ہیں، اور خدا بھی آپ سے خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ رشتہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ خدا نے بنایا رشتہ. جب مرد اکیلا تھا تو خدا نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ایک جیون ساتھی ہونا چاہیے، اور جیون ساتھی جب خدا نے نام دیا تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور جب ہم رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو جب ہمارے جتنے بھی نکاح خواہ ہوتے ہیں یا ہمارے نکاح پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی اکارڈنگ ٹو ہولی بکس ہم سے انشورنس لیتے ہیں. تو اس انشورنس کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں عورتوں کو نازک جان کے ٹریٹ کرنا چاہیے. سر ہمارے یہاں خواتین تعلیم یافتہ، جیسے میں نے ابھی تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کو تعلیم کی طرف لے کے جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اگر دیہاتوں میں دیکھیں اور جو پسماندہ علاقہ جات دیگر ہیں وہاں پر بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ہنر ہے، وہ اپنے ہنر کی بدولت بہت کچھ کما سکتی ہیں. تو اگر ان کے حوالے سے کام کیا جائے، جیسے فری دستکاری اسکول کھل جاتے ہیں، ہوم اکنامکس کے ادارے کہ جو فری آف کاسٹ ان کو ٹریننگ دیں تاکہ وہ پھر کچھ سیکھ کر پراپر وے میں اپنے روزگار کا ذریعہ بن سکیں، کچھ کما سکیں اپنے خاندان کے لیے. تو اس حوالے سے کچھ کوشش کریں گے؟ نہیں جی، کوشش تو نہیں. اس پر ہم بالکل انشور ہیں کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہر عورت کے حقوق کے متعلق بالکل واضح پالیسی ہے ہمارے پاس، اور ہمارا جو کمیشن ہے وومن کا وہ اس پر بہت کام کر رہا ہے. آج ہی میں نے بریفنگ دیکھی تھی، اور ہمیں پڑھانا چاہیے کیونکہ جب پڑھا لکھا پاکستان ہوگا تو پھر معاملہ چیزیں اور اچھی طریقے سے مینیج ہوگی. آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی میں جب باہر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر شعبے میں عورت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور عورتیں پرائم منسٹر بھی ہیں. جسٹ لائک آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی پہلی وزیر اعظم پاکستان سے تھی، اس طرح اور بھی دیگر پرائم منسٹرز بھی رہی ہیں. اور تو عورت کہیں بھی میرے حساب سے کمتر نہیں ہے. ان کا اپنا کردار ہے اور وہ اپنی محنت اور اپنے لگن اور اپنے ذاتی ایفرٹ سے آگے آئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جن ہماری ماؤں بہنوں کی آپ بات کر رہی ہیں جو مطلب کو پڑھایا نہیں جاتا، وہ بھی آگے آئیں، پڑھیں لکھیں، کیونکہ اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ایک معاشرہ بھی پڑھا لکھا ہوگا. ماں کا رول، عورت کا رول اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اس معاشرے میں جس معاشرے میں عورت کا رول نہیں ہوتا وہ معاشرے ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہی میں کہتا ہوں کہ اس عورتوں کے جو حقوق تو ایک طرف ہے جس کی انشورنس ہمیں نہ صرف منسٹری دیتی ہے بلکہ آسمانی اور اعلامی کتابوں میں بھی ان کی انشورنس لکھی گئی ہے، اور ہمیں اسے نازک جان کے ٹریٹ کرنا چاہیے. اور ان کے حقوق کے لیے، کیونکہ ہماری منسٹری مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑی رہے گی اور پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم اس کو جو بھی ہم سے، ہماری منسٹری سے، ہماری حکومت سے ہو سکتا ہے، ہماری واضح پالیسی ہے کہ ہم نے دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. جہاں بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوگی ہماری منسٹری ایکٹیو ہوگی. سر اقوام متحدہ کے رول کی اگر ہم بات کریں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، 76 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں،
اور یہ معاملہ جوں کا تو ہے اور ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ آوازیں بھی اٹھائی جاتی ہیں. ہماری گورنمنٹ اس بارے میں بات بھی کرتی ہے, ایون اقوام متحدہ میں جا کر بھی اس کے پلیٹ فارم پر بھی بات کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کی آزادی کے لیے, ان کی خود مختاری کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی جا رہی اور نہ ہی اس لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ اس پر کام کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا کھیل ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور ان کی آواز نہیں سنی جا رہی؟ دیکھیے جی, آپ کی کہنا بجا کہ 76 سال سے وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں اور 76 سال سے ان کو ان کی خود ارادیت سے کوئی ہٹا نہیں سکا. تو اب دشمن کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم 76 سال میں ان کے اوپر ظلم کر کے, ان کو مار کے اور بڑا ظلم کر کے ان کو ان کی خود ارادیت سے نہیں ہٹا سکے, تو آنے والے بھی 76 سال میں ہی اپنی خود ارادیت سے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کا واضح سٹینڈ, ہیومن رائٹس کا واضح سٹینڈ کہ جہاں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی, چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے کہیں بھی ہو, ہم اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے, میں کہتا ہوں کہ میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ ان کو ان کی خود ارادیت سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکا. اور گورنمنٹ آف پاکستان کی واضح پالیسیز ہیں آپ کے سامنے, اور انڈیا, اقوام متحدہ اور انڈیا جس طرح وہاں ظلم کر رہا ہے, جس طرح کرفیو لگا کے رکھا ہے, ان کی میڈیا تک رسائی نہیں ہے, ان کے نیٹ ورک نہیں ہوتا ان کے پاس نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اقوام متحدہ کو بارہا پاکستان نے ہیومن رائٹس منسٹری کے حوالے سے ابھی تو ہم ان کو اور مزید جتنی بھی وہ کی ہے, ہم ان کے ڈیز بھی مناتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور میری جو اس ٹائم ایڈوائزر ہیں ہمارے ہیومن رائٹس کی, وہ مشال ملک ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے ہسبینڈ بھی, ان کی ایک جدوجہد ہے. تو اس پر بھی بڑی مطلب ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کے کشمیریوں کو ساتھ چلیں ان کے حوالے سے کہ کہاں. اور یہ نہیں کہ ہم کوئی ان کے, ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ جو ہیومن وائلیشن وہاں کی جا رہی ہے اقوام متحدہ اس کو روکے, کیونکہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی کب تک برداشت کرے. اور جتنی وہاں شہادتیں ہو چکی ہیں اور پھر بھی وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب وہ اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور ہم ان کی آزادی کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے ہم اکٹھے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر, بینگ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ ہیں, تو اس گورنمنٹ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے یا یہ تھوڑا سا لانگ پیریڈ چلے گا؟ دیکھیے جی, بڑے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی الیکشن دیکھیں, الیکشن کروانا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. الیکشن کروانا ہمیشہ الیکشن کمشنر کا کام رہا ہے. وہ جب وہ ڈیٹ دے دیں گے, جو ہماری طرف سے سپورٹ ہوگی حکومت کی طرف سے, ہم ان کو دیں گے. اور آپ کے سامنے لمیٹیشنز ہو رہی ہیں, حلقے بننے ہیں, بڑے اس میں وہ ہیں. تو 17 تک تو الیکشن کمیشن نے واضح یہ کہہ دیا کہ جب تک حلقوں کی ڈیوائیڈیشن نہیں ہو جاتی, حلقے بن نہیں جاتے, تب تک تو ہم پوزیشن میں نہیں ہیں. تو بہرحال الیکشن کمیشن جب بھی تیار ہوگا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کروانے ہیں, تو ان کی تیاری تو لازمی بات ہے, ان کا انپٹ تو اس میں سب سے زیادہ بنسبت ہمارے کیئر ٹیکر کے. اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں جب تک ہم ہیں, اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور جب وہ ڈیٹ دے دیں گے تو ہم ان کو جو بھی سپورٹ چاہیے ہم ان کے ساتھ. سر, ہمارے چینل کے توسط سے آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے آپ کو سپورٹ کریں, کس طرح سے آپ کا ساتھ دیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کے کوہ نور چینل کے توسط سے پاکستانی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ملک آپ کا ہے, اس ملک کی آبیاری آپ نے کرنی ہے, اس ملک کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اپنے آپ کو, اپنے ملک, اپنے اسٹیٹ کے ساتھ جو ہو سکتا ہے آپ اچھے سے اچھا کریں. اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں, کسی کی باتوں میں نہ آئیں. اپنی جو برین اسٹارمنگ جو کی گئی ہے اس سے ہٹ کر اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اس پاکستان کو آپ نے سنبھالنا ہے. ہم نے اپنا وقت گزار دیا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نوجوان اٹھ
کھڑے ہوں اور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں، اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان کا پرچم تا حیات قائم رہے گا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ پرچم ہم نے کوئی ایسے نہیں، ہم نے بہت ساری قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اور یہ پرچم کو ہمیشہ ہم سربلند رکھیں گے۔ آپ نوجوان اس پرچم کو ہمیشہ تھامے رکھیں اور اپنے پرچم کی خوبصورتی پوری دنیا میں بیان کریں۔ آپ واٹس ایپ کو، آپ فیس بک کو، آپ ٹویٹر کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اسی مقصد کے لیے کام کریں، اس مقصد کے لیے کہ اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہے، اور اس میں سب سے بڑا حصہ آپ یوتھ کا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج صاحب کی، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے ملک کی نوجوان نسل اٹھ کھڑی نہیں ہوگی اور ہاتھوں میں ہاتھ تھام کر اس ملک کی ترقی کے لیے، فلاح کے لیے کام نہیں کرے گی، جب تک یہ ملک کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو بی ریڈی، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، آگے بڑھیں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کسی اچھی سی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔